خداوند باری، کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تیرا، جب سے خالق سہارا ہے مجھ کو۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ تیرا نام حی اور قیوم بھی ہے، تجھے نیند آتی نہیں ایک پل بھی، تو ہی تھامتا ہے زمین آسمان کو، ہوائیں بھی ہیں حکم سے تیرے چلتی، مجھے تھام لے اور بچا لے مجھے تو، بہت دور لگتا کنارہ ہے مجھ کو۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ تو رازق ہے سب کا جہانوں کے مالک، زمین آسمان میں تیری بادشاہی، تو ہی بخشتا ہے دنوں کو اجالے کہ راتوں کو دیتا ہے تو ہی سیاہی۔ کشادہ میرا رزق کر دے اے مالک، یہ کہنے کو دل نے ابارا ہے مجھ کو۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ تیری بندگی تو میری زندگی ہے، میری زندگی کا تو حاصل یہی ہے، میں سجدے پہ سجدہ کیے جا رہا ہوں، یہ گردن میری تیرے در پر جھکی ہے، قلم پھیر دے خود میری ہر خطا پر، میں مٹ جاؤں کیسے گوارا ہے مجھ کو۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ تیرا نام ستار غفار بھی ہے، یہ بندہ تو عاجز گنہگار بھی ہے، الہی میرا سر ہے سجدے میں رکھا، زباں پر میری آج اقرار بھی ہے، زمانے سے منہ موڑ کر آ گیا ہوں، فقط ایک تیرا سہارا ہے مجھ کو۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ میرے ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں دعا کو، کبھی غیر کے در پہ جا کر خدایا، تو حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے، اسی بات پر تو میں ایمان لایا، ہر
ایک شے ہے قبضۂ قدرت میں تیرے، یہ ایمان جان سے بھی پیارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں۔ نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے۔ یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن۔ بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ۔ جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے۔ آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ اوور ٹو یو نیلوفر باجی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ القلوب کورس میں آپ سب کو اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ اس وقت جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے فقہ قدرت الرب۔ کافی دنوں سے ہم نے اس کو کچھ ہفتوں سے شروع کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ آج اس کا ہم پیج نمبر 68 یہاں سے شروع کریں گے، پیج 68 سے 71 تک۔ پیج 68 کے آخری جو پیراگراف ہے اس کی طرف آئیے، وہاں سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ چلیں جی، دیکھتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے آج کے اس لیسن میں۔ آپ نے اس کی آڈیو تو سن ہی لی ہوگی نا، ظاہر ہے سنا ہوگا تبھی انشاءاللہ آپ ڈسکشن میں حصہ لیں گے۔ اس بار استاذہ نے اس لیسن میں کچھ بات کی تھی اپنے نفس پر ہمارا کیا حق ہے، انسان کی قدر و قیمت کس چیز سے ہوتی ہے۔ تو آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ کیا سمجھ میں آیا، انسان کی قدر و قیمت جو ہے وہ کس چیز سے ہوتی ہے، اس کے کس چیز کو بڑھانا چاہیے انسان کو اپنے کاموں میں بہتری لانے کے لیے۔ علم کو بڑھانا چاہیے، جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ تقویٰ، بالکل اللہ کی پہچان، علم۔ دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں، تقویٰ تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے نا، لیکن جو چاہے آپ دنیاوی کام کر رہے ہوں یا دین کا کام کر رہے ہوں، کچھ بھی کرنے کے لیے آپ کو جس چیز کو بڑھانے کی ضرورت ہے وہ ہے علم اور قابلیت اور صلاحیت۔ بہت سی باتیں اس پہ کی جا سکتی ہیں، صبر ہے، تقویٰ ہے جو آپ لکھ رہے ہیں، کوشش ہے، لیکن میں نے دیکھیں اسپیشلی شروع میں بات کی تھی کہ اس لیسن میں استاذہ نے کیا بات کی تھی۔ اگر آپ نے لیسن سنا ہے غور سے شروع سے، تو ابتدا میں انہوں نے کافی دیر اس پہ بات کی تھی کہ آپ اپنی قابلیت کو بڑھائیں، اور جیسے ہمارے ایک ساتھی نے لکھا کہ اگر ہم سیکھیں گے نہیں تو آگے کیسے سکھائیں گے۔ تو
سکھانے کے لیے سیکھنے والے بنے. ٹھیک ہے, بہت سے جنرل جواب آ رہے ہیں آپ کے. دیکھیں جنرل مجھے نہیں لینے ہیں جواب, مجھے تو وہ جواب میں نے آپ سے مانگا تھا جس پر استاذہ نے اسپیشلی اس دفعہ بات کی تھی. ٹھیک ہے, تو ہمیں اور ہم ہر ہفتے جب اکٹھے ہوتے ہیں ملتے ہیں, اور آپ میں سے ماشاءاللہ کچھ لوگ بہت ایکٹیو ڈسکشن میں حصہ لیتے ہیں, کچھ ذرا پیسے میں وہ ایکٹیو ڈسکشن میں حصہ نہیں لیتے, لیکن وہ کوئز بڑے شوق سے اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی قابلیت بڑھانے کا ایک طریقہ ہے. پھر وہ بعض اوقات جو ہے بہت اچھی اچھی جو ہوم ورکس ہم دے رہے ہوتے ہیں, ریسرچ کی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں, اس میں ہمیں بھیج رہے ہوتے ہیں. جیسے اس طرح کچھ ساتھیوں نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم نے ایک آپ کو ہوم ورک دیا تھا کہ قرآن سے دیکھیے کہ ان کی کن کن چیزوں کی اللہ نے تعریف کی ہے, کیا صلاحیتیں تھی, کیا قابلیت تھی ان کی. تو اس پر بہت کچھ ساتھیوں نے بہت اچھے پوائنٹس نکال کے بھیجے ہیں. تو اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ایک ہوتا ہے فوٹو کاپی کلچر, کہ آپ کسی چیز کی فوٹو کاپی کرتے ہیں اور اس سے کام کر لیتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے آپ خود اس پر کام کرتے ہیں. مثلا ایک ہے کہ اعراب آپ خود لگاتے ہیں, ترجمہ آپ خود لکھتے ہیں, غور و فکر آپ خود کرتے ہیں, سوال آپ خود بناتے ہیں, یا سوالوں کے جواب خود نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈسکشن میں حصہ لیتے ہیں. کوئی جو آپ کو اس کلاس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے اس میں حصہ لیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, قابلیت بڑھتی ہے نا؟ بالکل بڑھتی ہے. اور جیسے ہماری ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ تھنک آؤٹ آف باکس, یعنی اپنی ایک جو محدود سوچ ہے اس سے نکل کر غور و فکر کریں کہ میں اپنی صلاحیت اور قابلیت کو کیسے بڑھاؤں. ٹھیک ہے جناب, الحمدللہ. تو جناب ہم شروع کرتے ہیں سوالات. لیسن ہمارا جہاں سے شروع ہو رہا ہے وَهَذِهِ الْحَيَاةُ, یہاں سے شروع ہو رہا ہے وَهَذِهِ الْحَيَاةُ فِي النَّبَاتَاتِ وَالْحَيَوَانَاتِ مَنْ بَثَّهَا فِي هَذَا الْمَوَادِ, یہاں سے شروع ہوا تھا. اس کے بعد کی جو لائن ہے میں چاہوں گی کہ آپ میں سے اس میں سے کوئی بتائے مجھے کہ جو پانی, چلیں بلکہ میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ کسی بھی جاندار, نباتات, حیوانات, انسان, ان سب کی زندگی کا اوریجن کیا ہے, اصل کیا ہے, وہ کون سا میٹر ہے جس پہ ریلائی کرتا ہے ان سب کا اوریجن؟ آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں. جی آپ کے آنسرز آنے شروع ہو گئے. بالکل صحیح کہا آپ نے, واٹر, پانی. All living things are made of cells and cells are mostly made up of water. ٹھیک ہے, نہیں ہوا پہ نہیں, پانی پہ. دیکھیں ہمارے میں میجورٹی حصہ پانی ہی ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں بھی آیا نا کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کی, اسی طرح کی مفہوم میں بات آتی ہے. تو اب یہاں پر بھی بات آ رہی ہے وَهَذَا الْمَاءُ الْهَاطِلُ مِنَ السَّمَاءِ, اب یہ وہ پانی ہے جو بارش کا پانی ہے جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس پانی کو اللہ کس طرح ہم تک پہنچاتا ہے اور کس طرح ہمارے لیے فائدہ مند بناتا ہے. تو آپ عربک میں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اس پانی کو کس طرح ہم تک پہنچاتا ہے اور کس طرح ہمارے لیے فائدہ مند بناتا ہے. جی فرح ناز آپ بتائیں گی. جی آپ کا مائک بند ہو گیا, فرح دوبارہ کھولیے. سوری. من خلقه وجمعه في السحاب ثم سيره في جو السماء ثم سبه على الأرض صبا فأنبتت به الزروع والأشجار وسقى به الناس والأنعام وملا به الأودية والأنهار. ہاں وملا ابھی, ٹھیک ہے, وملا نہیں وملا ابھی. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے, بارک اللہ فیک. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو اللہ نے بتایا کہ انہیں کس طرح اسے پیدا کیا, جمع کیا بادلوں میں, پھر چلایا آسمان کی فضا میں. تو اس سے کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے واٹر کہ کیا ہے یہ؟ سائنٹیفک ٹرم میں کچھ بتا سکتی ہیں 2 ورڈز میں کیا ہے یہ؟ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں ہم, اس کو کیا کہتے ہیں؟ خالدہ آپ بتائیں گی؟ جی واٹر سائیکل. بالکل, یہ ہے واٹر سائیکل. ٹھیک ہے, تو واٹر سائیکل کی بات
اتنی لمبی چوڑی جو ہم نے پڑھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو چند الفاظ میں، ان مصنف نے چند الفاظ میں بتا دیا. پھر اس سے اس بارش سے جو فائدہ ہے اس انہوں نے عربک پڑھی، اردو میں بتائیں گے اس سے کیا ہوتا ہے، پھر اللہ کیا اگاتا ہے اس سے؟ جی میں بتاؤں؟ جی جی بتائیے. جی جو بارش کا پانی ہوتا ہے اس سے جو زمین پہ جو سیڈز ہیں وہ پھٹتے ہیں اور اس سے پودے نکلتے ہیں، اور پھر یہ بارش کا پانی مطلب اوشنز میں بھی جاتا ہے اور ڈفرینٹ یہ اس سے چشمے بھی پھوٹتے ہیں اور نہریں بھی بہتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے مختلف قسم کے پھل سبزیاں درخت ہمیں ملتے ہیں اور یوں زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. اور پھر یہی پانی جو ہے یہ دوبارہ ایویپریٹ کر کے آسمان پہ جاتا ہے، وہاں بادل بنتے ہیں اور پھر وہ بادل جو ہیں برستے ہیں دوبارہ، اور پھر زندگی نئی شروع سے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بالکل یہی اسی کی یہ بات کر رہے ہیں نا. پھر اگائی اس سے کھیتیاں اور درخت، اور پلایا اس کے ساتھ لوگوں کو اور مویشوں کو پانی، اور بھر دیا اس کے ساتھ وادیوں اور نہروں کو. الحمدللہ آپ نے درست کہا. اچھا جناب، اب سورۃ الفرقان کی آیت 48 سے 50 ہے. میں کچھ سوالات اس میں سے آپ سے پوچھوں گی. سعدیہ ندیم آپ بتائیں گی کہ یہاں جو یہ بات ہو رہی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہواؤں کو کیا بنا کر بھیجتا ہے؟ ایک لفظ میں بتائیے. یا خوشخبری، بشارت، خوشخبری بنا کر بھی. عربک میں بتائیے. جی میں یہ جو مثال دی گئی ہے بارش کے پانی کی، تو اس میں اگر ہم جیسے وحی کو بھی بارش سے تشبیہ دی جاتی ابھی ہے، وحی کی تو بات نہ اسی لیں طرح آپ، سے قرآن. ابھی وحی کی بات نہ لیں. ابھی یہاں وہ وحی کی بات نہیں کر رہے، اچھا یہاں وہ پانی ہی کی بات کر رہے ہیں، اور اوکے یہاں پر پانی ہی خوشخبری، کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں بتائیے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ. خوشخبری اور رحمت، خوشخبری عربک اور میں رحمت. ٹھیک ہے، بشرم بین یدی رحمتی، ٹھیک ہے، اپنی رحمت کے لیے خوشخبری بنا کے بھیجتا ہے. یہاں رحمت کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ جی بارش کو. آپ لوگ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ یہاں رحمت کس چیز کو کہا جا رہا ہے. جی چیٹ میں دیکھتے ہیں کیا آنسر آ رہے ہیں. جی بارش کو، بالکل صحیح. تو اب جب بارش ہو تو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ کیا مصیبت ہے پھر بارش آ گئی، اف تو واہ اس بارش نے تو مشکل ڈالی ہوئی ہے. جملے ہم بولتے ہیں نا، وہ مشکل اصل میں بارش نے نہیں ڈالی ہوتی، وہ ہم نے اپنے سسٹم پہ ڈالی ہوتی ہے. ہم نے اپنے سسٹم میں ایسی خرابی کی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بارش کے پانی کو سٹور کرنے کا طریقہ نہیں ہے، اس کے اخراج کا طریقہ نہیں ہے. اور جن ملکوں میں انہوں نے سسٹم کو بہتر کیا ہوا ہے نا، وہاں بارش زحمت نہیں ہوتی. اس بارش سے کیا گرینری اور کیا تازگی اور کیا خوبصورتی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ڈرینیج سسٹم ٹھیک ہوتے ہیں، سٹوریج سسٹم ٹھیک ہوتے ہیں. تو مشکل اللہ نے نہیں ڈالی، مشکل انسان نے اپنی بے حکمتی سے خود ڈالی ہے، اور بلیم وہ کس پہ ڈالتا ہے؟ اللہ پر. تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی توفیق کرے. اچھا جناب، نیکسٹ سوال ہم آپ سے یہ لیتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہاں اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، تو اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی پاکیزہ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس پاکیزہ پانی سے اللہ تعالیٰ نے کیا کام لیے. تو آپ میں سے کوئی بتائے گا پڑھ کر کے کیا کام لیے؟ طاہرہ یاسمین آپ بتائیں گی. جی لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتَةً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، ٹھیک ہے، بالکل درست فرمایا آپ نے. ترجمہ تو آپ لوگوں کو آتا ہی ہوگا، آپ نے لکھا ہوگا. اچھا اب یہ بتائیے کہ اسی میں یہ آلہ ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، یہ آگے آ رہا ہے نا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، یہ والی بات آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا فرمایا کہ وہ بار بار
اس کو پھیر کر لاتے ہیں، یعنی بارش کو پھیر کر لاتے ہیں، ہواؤں کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں، ان نعمتوں کو بار بار انسان کے سامنے لاتے ہیں. کیوں؟ ایک ورڈ میں بتائیے چیٹ میں، کیوں لاتے ہیں؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ آنسر بھی یہی موجود ہے. جی بالکل درست. لیذکروا، نصیحت، غور کے لیے، غور و فکر کے لیے، نصیحت کے لیے، ان نعمتوں کی پہچان کے لیے، بالکل، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ٹھیک. نیکسٹ سوال ہم یہ لیتے ہیں آپ سے کہ یہ بتائیے کہ یہاں پر اسی آیت میں یہ بتایا گیا ہے، میں آپ میں سے کسی سے یہ سوال لوں گی، میں دیکھتی ہوں کہ ان کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. جس کا مائک پہلے آن ہو جائے گا میں اس کا نام لے لوں گی. سائمہ ناز، چلیں اوج بی بی کا مائک آن ہو گیا ہے، اوج بی بی سے لیتے ہیں. اوج آپ یہ بتائیے کہ اس آیت کے مطابق پانی اپنے اندر ایٹ اے ٹائم کتنی نعمتیں رکھتا ہے؟ مجھے وہ الفاظ بتائیے عربک میں. اس میں باجی بہت ساری دیکھیں، لنحیی بہ بلدۃ میتا ونسقیہ نہیں، اس سے پہلے مما ایک خلقنا. منٹ، نہیں، میں نے آپ سے کہا کہ آپ الفاظ پہ غور کر کے بتائیے. آپ شروع سے آیت کو دیکھیے نا، میں تو آیت 40 آپ سے پوچھ رہی ہوں، آیت 48 سے 50 غور کرنا شروع کریں اور الفاظ بتائیں مجھے. پوری آیت نہیں پوچھ رہی میں آپ سے، الفاظ نکال جی کے باجی، باجی طہورا ما ان طہورا. اچھا، ماں طہورا سے پیچھے اور کچھ نہیں ہے؟ خوشخبری، بشرن. جی باجی بشرن خوشخبری ہے، اور رحمت ہے، ہاں رحمتی، اور ٹھیک ما ہے، ان طہورا ہے، پاکیزہ طہورا پانی ہے. پھر اس کے ذریعے پھر جو ہے اللہ بلدۃ میتا جو ہے اس کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ہے. عربک میں ونسقیہ مما بتائیے. خلقنا. جی، ٹھیک ہے، لنحیی بہ بلدۃ میتا ونسقیہ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اب پھر الفاظ جب الفاظ ہے نا تو پھر الفاظ ہو جائیں گے کہ بشرن ہے، رحمت بھی ہے، طہورن ہے، لینوحیہ ہے، ونسقیہ ہے. جی ٹھیک باجی، ہے. اور ایک اور بھی ہے، وہ کیا جزاک ہے؟ اللہ خیر باجی. وہ کیا ایک اور بھی بتائے نا، اور وہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں. کوئی اور بتا سکتا ہے؟ ریاح بشرا باجی شروع میں تھا نا، وہ الذی وہ تو ارسل آپ نے الریاح بتا دیا، بشرا. وہ تو آپ نے بتا دیا. جزاک اللہ خیر کثیرا، رحمت ماشاءاللہ بہت ما. اچھی کوشش کی، بہت اچھا بتایا. ایک اور بھی ہے، میں کسی اور سے پوچھتی ہوں. نسرین ایاز آپ بتائیں گی؟ جی صرفناه. ہاں شاباش. یہ بھی تو نعمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی کہا ہے کہ غور کر پھیر پھیر کے اس کو لاتا ہے تاکہ ہم اللہ کی اس کے ذریعے پہچان کریں. دیکھیں ہمیں اس پانی کے ذریعے کتنا کچھ ملتا ہے، بارش کے پانی کے ذریعے، لیکن ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، ہم اس سے برا بھلا ہی کہتے ہیں زیادہ تر. میں نے دیکھا ہے ہر جگہ ہی لوگ بارش سے بڑے تنگ رہتے ہیں. جن ملکوں میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے نا، وہاں پہ بھی بارش والے سیزن سے ناراض رہتے ہیں، اور جہاں نہیں ہوتی وہاں ویسے ہی ناراض رہتے ہیں کہ ڈرینیج سسٹم اچھا نہیں ہے. لیکن اللہ نے تو اس کو اپنی رحمت کہا ہے بارش کو، الحمدللہ. چلے جی آگے دیکھتے ہیں، نیکسٹ سوال لیتے ہیں. اچھا چلیں اب آپ لوگ ایک کام کریں، دیکھیں یہ اللہ کی نازل کردہ بارش ہے نا جس میں یہ سب نعمتیں ہیں. چیٹ میں لکھیں جی، اگر یہ سوال کا جواب اگر آپ چیٹ میں لکھ سکیں تو ہو سکتا ہے زیادہ لوگ حصہ لے سکیں. ایک تو ہے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ بارش ہے جس کی اللہ تعالیٰ بات کریں، جس میں یہ نعمت ہے. اور کچھ اور بھی کام کیا ہے انسانوں نے، جو پولیوشن ہوئی، قحط سالی ہوئی، ڈراؤٹس ہوئے، بارش کی تنگی ہوئی، تو اس پہ قابو پانے کے لیے کچھ اور کام کچھ انسانوں نے کیے، کچھ کنٹریز نے کیے. اس کا نام بتا سکتے ہیں آپ کیا کیا؟ نہیں، ڈیم نہیں بنائے. ڈیم تو بارش کے پانی کو جمع کرنے کا ہے، اس سے پیچھے آئیے اور سوچئے. جی شفق عرفان صحیح کہہ رہی ہیں، آرٹیفیشل رین. ادیبہ آصف کہہ رہی ہیں ایسڈ رین. ایسڈ رین تو اس کا ایک حصہ ہے. کلاؤڈ سیڈنگ، بالکل خالدان بتا رہی ہے کہ دبئی میں کلاؤڈ سیڈنگ ہے. جی بالکل، آرٹیفیشل رین
یا کلاؤڈ سیڈنگ. اب یہ دیکھیں ہمارے سے بہت سارے لوگوں کو اب اس کا خیال آ رہا ہے نا, اس سے پہلے ڈیمز کا آ رہا تھا, دوسری چیزوں کا آ رہا تھا, یعنی یہ خاص طریقے سے بارش کا انتظام کرنا ہے جہازوں کے ذریعے خاص الٹیٹیوڈ پہ جا کے, وہ آرٹیفیشل طریقے سے کچھ کیمیکلز کرتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر ایک پورا طریقہ ہے مصنوعی بارش جسے آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مصنوعی بارش یا کلاؤڈ سیڈنگ یا رین فال. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس پہ ریسرچ کرنی ہے, کلاؤڈ سیڈنگ پہ یا آرٹیفیشل رین پہ آپ ریسرچ کریں کہ کون سی کنٹریز اس کو کر رہی ہیں, کیا طریقہ ہے, کیا طریقے سے وہ کرتے ہیں, اور بڑا سکسیسفل وہ کہتے ہیں جی بڑا کامیاب ہے. چائنا بہت کامیاب ہے, جب چاہے بارش کر لیں, جہاں مرضی بارش کر لیں. جی میں ایک لیکن بات میں مکمل کر لوں پھر آپ بتائے گا. اوکے لیکن ایک بات آپ نے اور بھی دیکھنی ہے اپنی ریسرچ میں کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, پھر کمپیئر کریں کہ نیچرل اور آرٹیفیشل میں کیا فرق ہے. جی اب کہیے جو آپ کہنا چاہتی ہیں, یہ آپ کا کام ہے ریسرچ کا. میں رفت بات کر رہی ہوں. یہ میں ابوظہبی میں رہتی ہوں اور یہاں پر وہی والی بات ابھی جو آپ نے میری بات ہی کہہ دی کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیج کیا ہیں. یہ جو آرٹیفیشل بارش ہوتی ہے یہاں پہ, تو اس کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک وائرل سا بھی پھیل جاتا ہے, بیماری بھی ہو جاتی ہے تھوڑی نا. تو جو نیچرل چیز ہے وہ نیچرلی چیز ہے. میں کہتی ہوں واقعی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس سے آپ یہ دیکھیے جو کتنا پولوشن بھی نہیں ہوتا ان ممالک میں جہاں پہ بارشیں مستقل ہوتی ہیں, نہ پولوشن ہوتا ہے اور گرینری رہتی ہے ہمیشہ. جی بالکل. اچھا یہ تو آپ نے یعنی اپنے تجربے کی بنیاد پہ کچھ بات بتائی ہے نا, لیکن میں نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, ریسرچ کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا, یہ جائیے نیٹ پہ سرچ کیجئے, گوگل کیجئے, دیکھیے, پڑھیے کہ اس کے جہاں فوائد ہیں وہ زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں. کیونکہ آرٹیفیشل اور نیچرل کا جو فرق ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. انسان خوش تو ہوتا ہے نا کہ اس نے بہت کارنامہ کر دیا, لیکن اللہ کی تخلیق کو وہ بیٹ نہیں کر سکتا, اس سے وہ نیچے ہی ہے اور بہت پیچھے ہے. چلیں نیکسٹ سوال پہ آتے ہیں. انیلا سے لیتے ہیں نیکسٹ سوال ہم کہ سورۃ المومنون کی آیت 18 ہے آگے. آپ بتائیں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بارش کی مقدار کا تعین کیسے کرتے ہیں؟ جی باجی اس میں آیت میں پتہ چل رہا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ, جتنی ضرورت ہوتی ہے اندازے کے ساتھ. وَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, اور وہ زمین اس کو پیتی ہے. وَأَنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, اور اس کے لیے اسی کو لے جانے پر وہ قادر بھی ہے. یعنی جو اندازہ ہوتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنی اتارتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جتنا جہاں دل ہو بارش آ جائے, اللہ اندازے کے مطابق اتارتے ہیں. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے. اور ہمارا کیا خیال ہوتا ہے کہ بارش رک کیوں نہیں رہی نا, بند کیوں نہیں, تنگ پڑ جاتے ہیں. یہ بھی ہم میں یہاں پہ دیہات میں ہوں, تو یہاں پہ اتنی شدید بارش کی ضرورت ہوتی ہے, اسپیشل اس وقت جب یہ گندم پکنے کا سیزن ہوتا ہے, کیونکہ ان کی پورے سال کی محنت ہوتی ہے. تو بارش نہ ہو تو ان کا پورا سال ضائع ہو جاتا ہے, اور وہ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں اس سلسلے میں. تو جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ان کا عید کا دن ہو. تو وہ میں سوچ رہی تھی کہ کسی کے لیے وہ بارش زحمت سوچنے میں زحمت بن جاتی ہے, اور کچھ لوگوں کے لیے وہ رحمت ہوتی ہے. سوچ کا فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے اور اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں نا اس کو کبھی بھی اپنے لیے برا نہیں سمجھنا چاہیے. مجھے اس سے ایک کہانی یاد آ رہی ہے. ایک دفعہ میں نے پڑھی تھی کہ ایک شخص تھا, اس کی 2 بیٹیاں تھیں, اور ایک بیٹی جو تھی اس کی شادی جو ہے وہ کسی کھیت یعنی زمین دار کے گھر ہوئی تھی, اور ایک کی شادی جو ہے وہ کسی کمہار کے گھر ہوئی تھی. تو وہ ایک دفعہ وہ اپنی ایک بیٹی کے گھر گیا جس کی کمہار کے گھر شادی ہوئی تھی. تو اس نے اس کو کہا کہ کیا اور بتاؤ کیا حال ہے. تو اس نے کہا بابا باقی تو سب ٹھیک ہے, بس دعا کرنا بارش نہ ہو, کیونکہ ہم نے بنائے ہیں مٹی کے برتن, اور اگر بارش ہوئی تو سارے برتن ہمارے پگھل جائیں گے, باہر پڑیں گے. اس نے اس کے لیے دعا کی کہ اچھا اللہ کرے بارش نہ ہو. پھر وہ ادھر سے گیا اپنی بیٹی کے دوسری کے گھر, تو وہ زمیندار کے گھر تھی. تو اس نے یہ کہا کہ بابا دعا کرو بارش ہو جائے, کیونکہ ہماری زمینوں کو بارش کی بڑی ضرورت ہے. تو اس نے کہا یا اللہ تیرے کام تو ہی جانے, میں وہ کہتا ہے بارش ہو نہ ہو, تو یہ کہتی ہے بارش ہو, تیرے کام تو ہی جانے, جو تو چاہتا ہے وہی تو کر دے.
تو ہم تو یہی ہے نا کہ ایک شخص کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے، لیکن اللہ کا نظام اللہ ہی جانتا ہے. جو ایک کے لیے، جو آپ نے بات کی کہ ایک کے لیے فائدہ مند ہے، دوسرے کے لیے ہو سکتا ہے نقصان دہ ہو، لیکن اللہ کا نظام تو ایسا ہی ہے نا، کبھی کسی کو فائدہ کسی چیز کے ذریعے اور کبھی کسی اور کو اس کے ذریعے فائدہ. ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں ہم. یہاں جو آ رہا ہے وَهَذَا الْمَاءُ الْعَذْبُ، اور یہ میٹھا پانی، من اسکنہ فی الارض، کس نے اسے زمین میں ٹھہرایا. اور پھر آگے ہے کہ کس نے اسے نکالا، اور پھر چشموں کی بات ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ بارش کا پانی میٹھا ہونے میں، یا خاص اللہ تعالیٰ نے اس کی مٹھاس کی بات کی ہے نا، تو کیا حیرت انگیز بات ہے اس کے اندر؟ اسما خان آپ بتائیں گی؟ جی میم، یہ اللہ کی قدرت ہے نا کہ جب پانی اوپر جاتا ہے بخارات کی شکل میں، ویپرز بن کے، تو سمندر کا پانی جو ہوتا ہے کھارا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ پاک کی قدرت ہے کہ اس پانی سے بخارات اوپر چلے جاتے ہیں اور نمک نیچے رہ جاتا ہے، اور اللہ اپنی رحمت سے اس بارش کے پانی کو میٹھا کر دیتے ہیں. جب بارش برستی ہے پانی نیچے آتا ہے، کبھی سٹور کیا ہو کسی نے پانی کسی برتن میں، اس کو جب ہم پیتے ہیں تو وہ نمکین تو نہیں ہوتا، اس کا ذائقہ ہاں اچھا لگتا ہے نا. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس پانی میں شفا ہوتی ہے، بارش کے پانی میں، اس کو پینا چاہیے. بالکل، جزاک اللہ خیر کثیرہ. آپ دیکھیں کہ جب کوئی تھوڑا سا 1 گیلن یا 1 ٹن پانی تو اوپر نہیں جاتا نا، کتنا پانی پورا ویپر بن کے اوپر جا رہا ہے، اور بے کیا حساب. پروسیس ہے، کیا فلٹر ہے. اگر میں اور آپ وہ فلٹریشن کرنے لگے تو شاید ہم تو کر ہی نہ سکیں. پورے سمندروں کے پانی اوپر اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بادل بن میں جا کے وہ میٹھا پانی نیچے آ رہا ہوتا ہے. امیزنگ سائیکل. اور ہم اسے کہہ دیتے ہیں نیچرل پروسیس ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ہستی ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے. اس کو ہم بھول جاتے ہیں، سائنس کی میں بھول بھلائیوں میں کھو جاتے ہیں، رب کو یاد نہیں کرتے. سبحان اللہ. اچھا جناب، اگلی جو پیراگراف ہے یہاں سے دیکھتے ہیں، الا ما اعظم الخالق. ٹھیک ہے، یہ جو پیراگراف ہے اور اس کے بعد آگے وَهَذَا الْبُرْعُمُ الصَّاعِدُ، یہاں سے جو بات چل رہی ہے. تو آپ میں سے کوئی مجھے بتائے پڑھ کر کے اس پیراگراف میں مصنف نے کتنی مخلوقات کا ذکر کیا ہے؟ کون پڑھے گا آپ میں سے؟ عالیہ اکبر آپ پڑھیں گی؟ جی. ألا ما أعظم الخالق وما أعظم ما خلق من المخلوقات العجيبة وهذا البرعم الصاعد وهذا الحب المتراكب وهذا الحب المتراكب وهذا النجم الثاقب وهذا الكواكب الساطئ وهذا الصبح البازغ وهذا الليل السادل وهذا البحر المسجور وهذا الرياح العاصفة دوبارہ پڑھیں مسجور کے بعد. وهذه الرياح العاصفة وهذه البهائم السائمة وهذه الطيور الممدودة طيور طائرة وهذه الأسماك السابحة وهذه السماء المرفوعة وهذه الأرض الممدودة. وهذه الأسماك السابحة سب پر آپ دیکھیں پیش آتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، دونوں پر. جزاک اللہ خیر کثیرہ. ٹھیک ہے. اچھا جناب، تو اب یہاں جو بات ہو رہی ہے، یہ ساری مخلوق کی بات ہوئی ہے نا. کوئی مجھے اس کی، یعنی یہ آپ نے تو عربک پڑھی نا اس کی، کوئی مجھے اس کی اردو میں بتائے گا کس کس مخلوق کی بات ہے؟ سائمہ ناز آپ بتائیں گی؟ جی، پہلے پیراگراف میں تو یہ کہتے ہیں کہ خبردار سنو کتنا بڑا ہے وہ خالق، اور کتنی بڑی اور عجیب چیزیں اس نے پیدا کی ہیں. وہذا البرعم میں ہے کہ جیسے اوپر اٹھتے ہوئے پودے،
پھل کا دانے غلاف اوپر تہبتے. اٹھا ہوا، پھل کا غلاف اوپر اٹھا ہوا. اوکے، پھل کا جو غلاف اوپر کو اٹھتا ہے وہ، اور پھر دانے تہبتے جیسے کہ شاید انار میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر بس تہبت جی دانے ہی کر لیں. انار تہبتے پہ ہوتے ہیں، بہت اور چیزوں میں بھی ہوتے ہیں. شریفہ کھایا ہے کبھی آپ نے؟ اس میں بھی آپ دیکھیں بہت سی چیزوں میں دانے ہی دانے ہیں. ٹھیک. پھر نجم ثاقب مارننگ اسٹار ہے. پھر چمکتا ہوا ستارہ اور چمکتی صبح، روشن ڈھلتی ہوئی ستارے اور رات. چمکتے ستارے. جی ٹھیک ہے. چمکتے ہوئے ستارے، اور صبح بھی، یہ بھی صبح البازغ بھی صبح، روشن صبح، اور ڈھلتی ہوئی رات، اور ٹھاٹھے مارتا سمندر، تیز چلتی ہوئی ہوائیں، چڑھنے والے مویشی، ہوئے پرندے، تیرتی ہوئی مچھلیاں، اونچا آسمان، اور پھیلی ہوئی زمین. کتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے دیکھے، بلند آسمان اور پھیلی ہوئی زمین. نہیں آپ سوچیں یہ ذرا سے اس کے، یہ آپ سب سے نہیں کہہ رہی کہ جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو یہ روشن ستارے، چمکتے تارے، چمکدار صبح، ڈھلتی رات، کس قدر خوبصورت فریز ہے. کبھی ان کو بیٹھ کر محسوس کریں، کبھی ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھیں، اور تیز ہوا جب چل رہی ہو تو اسے محسوس کریں، کہ اڑنے والے پرندوں کو دیکھیں، تیرتی ہوئی مچھلیوں کو دیکھیں، بلند آسمان اور پھیلی ہوئی زمین کو دیکھیں. ہم تو گھروں میں اور کمروں میں بند ہی رہتے ہیں نا، باہر بھی نکلتے ہیں تو جلدی جلدی ہمیں کام پڑے ہوتے ہیں، جلدی سے نکلے، گاڑی میں بیٹھ گئے جلدی سے نکلے، نہیں غور و فکر نہیں کرتے بیٹھ کے کہ زمین کتنی پھیلی ہوئی ہے نا. سیرو فی الارض کہا نا تعالیٰ نے، زمین پہ چلو پھرو، غور کرو، دیکھو، اللہ کو پہچانو اس کے ذریعے. اللہ تعالیٰ یہ سب کونی آیات سے اللہ کی پہچان لا رہے ہیں نا. اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری مخلوق کی بات کر کے یہ کیا کہہ رہے ہیں آگے، کہ بلکہ اس سے پہلے جو ہم چلے آگے یہ بتائیے کہ اس سارے پیراگراف میں بات کرنے کے بعد یہ کس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں؟ کون بتائے گا مجھے؟ بطول، اقبال، آپ بتائیں گے کس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں؟ عربک میں بتائیے. جی باجی. ھذا کلہ من وراءہ ومن خلقہ ومن یکلؤہ وماذا وراءہ من اسرار ومن اخبار وماذا فیہ من العجائب. ٹھیک ہے. مطلب کیا اپنے الفاظ میں بتائیے کہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ جو پیچھے بتایا ہے سب کچھ، ان سب کے پیچھے کون ہے، کس نے اس کو پیدا کیا، کون اس کی حفاظت کرتا ہے، اور کون ہے اس کے پیچھے، اس کے راز اور اس کی خبریں جو ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کی جزاک اللہ خیر. حفاظت یعنی کرنا. اللہ کو پہچانو کہ یہ اللہ نے، یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ وماذا فی، یہاں سے جو بات شروع کی انہوں نے، اور پھر یہ جتنی مخلوق اوپر دھیان کی انہوں نے اس کو آپ ایک کالم میں لکھ لیں، اور آگے جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ کیا ہے اس میں عجائب، منافع اور عبرت کا سامان، تو وہ آگے 3 کالم بنا لیں کہ کیا عجیب چیزیں ہیں، کیا عجائب ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ پھل کا غلاف اوپر اٹھا ہوا، غور کریں کسی پھل کے غلاف پر، کیا اس میں عجیب بات ہے، کیا منافع ہے، کیا فائدہ ہے، کیا عبرت کا سامان ہے، کیا سمجھ میں آتے ہیں. مثال کے طور پہ چلیں آپ دیکھیں، آپ کوئی ایک پھل مجھے بتائیں، اس میں کیا عجیب بات ہے اور کیا اس کے فائدے ہیں اور کیا عبرت کا سامان ہے. کوئی آپ شیئر کرنا چاہیں؟ ہمانی صاحب کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل. پھل کے فائدے اور پھر اس میں کیا عبرت کا سامان ہے. تو اس میں یہ کہ پھل آپ دیکھیے کہ فرض کریں ہم انار کی مثال لیتے ہیں، لال انار، اس میں کس قدر دانے ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، اور مطلب وہ بڑا صحت کے حوالے سے کہا جاتا ہے، ایک انار 100 بیمار کہا بھی جاتا ہے. تو اس سے فوائد تو یہ ہیں کہ اس کو کھانے سے کس قدر کے فائدے ہیں. پھر میں پھل کے فائدے نہیں پوچھ رہی، میں اس چیز کے پوچھ رہی ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پھل کا غلاف اوپر اٹھا ہوا اور تہبتے دانے، پھل کا غلاف ہے، مطلب وہ پھٹ کے ایک چھوٹی سی چیز تھی، بے جان چیز تھی،
अब उसमें वो फट गई और उसमें से फिर एक बहुत बड़ा दरख्त निकल आता है आगे बढ़ के, और मतलब वो बज़ाहिर इतनी छोटी सी मामूली सी चीज और मुर्दा चीज, और फिर उसमें से निकलने वाली जो शय है हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो इतनी छोटी सी चीज के अंदर थी ये चीज जो अल्लाह ताला ने इसको क्या आपने सोचा? सही है, सही। मिसेस दानिश आप कुछ कहेंगी? मिस दानिश आवाज नहीं आ रही। साइमा फरीद आप कुछ कहेंगी? लाइफ जो है ना एग्जिस्ट ही इसी पर करती है, और जो है हमने इसको जो है फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, जबकि लाइफ इसी पर एग्जिस्ट करती है। समझ नहीं आई आपकी बात मुझे, सॉरी आवाज कट रही थी। चलिए देखिए, मुझे फलों पर गिलाफ क्या होता है, उनका छिलका होता है ना। अगर केला जो है उसके ऊपर छिलका ना हो, कितने अरसे प्रिजर्व रह सकता है? अंगूर का छिलका तो कभी देखा है आपने? अंगूर का कितना बारीक छिलका होता है, और तरबूज का छिलका देखिए कितना मोटा होता है। गौर करें, ये सब अल्लाह की खलाकी है। और दाने जो है, आप कितने फल हैं जिनके अंदर दाने हैं, और किस तरह वो दाने पे दाना समेट के रखा हुआ है, और कितनी आप देखिए इतनी शानदार पैकिंग है। और उसको रिमूव करना भी, वैसे अनार ही को अगर आप देखें, अगर अनार को आपने एक एक दाना निकालना हो ना, वो एक एक दाना फिट है उसके अंदर, लेकिन अगर आपको उसको निकालने का तरीका आता हो ना कि आप ठक ठक करके उसको बजाए, तो सारा दाना यूं निकल के आपके हाथ में आ जाता है। Isn't it amazing? यानी आप गौर करना, कभी देखे ना आप कैसे प्लेसिंग है चीजों की, देखिए कैसे गिलाफ चढ़ाए हुए अल्लाह ताला ने। ये क्योंकि ये खास तौर पे अल्लाह ताला फलों के ये खास तौर पे मुसन्निफ फल पर नहीं बात करे, फलों की पैकिंग और फलों के अंदर की जो सीड है उस पर बात करे, तो हमें उस पर भी गौर फिक्र करना चाहिए। और इससे अलावा आप बहुत सी और बातें भी सोच सकते हैं। आगे देखते हैं हम। अच्छा जनाब, तो हम बात कर रहे थे कि इनके राज, मुनाफे और इबरतें, और फिर मुनाफे देखें आपके उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, लग रहा है मुझे, उसके बारे में आप सोचें और सोचें। देखिए, हो सकता है कि बहुत अच्छी चीजें आप निकाल के ले आए। मैंने तो एक मिसाल आपके सामने पेश की है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं जी। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हर मखलूक को उम्मत की शक्ल में पैदा किया। ठीक है, कहाँ अल्लाह ताला ने ये कहा है? कौन पढ़ेगा जी? कौन पढ़ेगा? मुनज़्ज़ा डार आप पढ़ेंगी? कहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उसने उम्मतों की शक्ल में पैदा किया मखलूक को? हाँ जी, वहाज़िहिल क़ुरूनु मन अंशअहा, वहाज़िल क़ुरूनु नहीं, देखें आगे। हाँ पढ़िए। वहाज़िहिल अक़वामु मन अहलकहा, वहाज़िहिस सिगारु मन कब्बरहा, वहाज़िहिल अशजारु मन। आगाज कहाँ से हो रहा है? वहाज़िहिल उममुल मुख्तलिफा तु मन खलक़हा। हाँ ठीक है। वहाज़िहिल क़ुरूनु मन अंशअहा, वहाज़िहिल अक़वामु मन अहलकहा, वहाज़िहिस सिगारु मन कब्बरहा, वहाज़िहिल अशजारु मन अंबतहा, उममुन तज़हबु। ठीक है, बस सही है, गुड। अच्छा, अब मैं आप दूसरा सवाल किसी और साथी से करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। राबिया नादिर आपसे पूछते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या निशानियां हैं जो ये बता रहे हैं? आगे वो निशानी भी कहीं बता रहे हैं जी। जी मैम, इसमें ये चीज बता रहे हैं कि किसने इन सबको पैदा किया, और इन सबको किसने इनको पैदा किया, और किसने इनको उठाया, और किसने इनको हलाक किया, और कौन छोटे को बड़ा करता है, और कौन जो है वो दरख्त को बड़ा करता है, उगाता है, और ये उम्मतें कहाँ चली जाती हैं। नहीं देखें, मैं दरख्त की बात यहाँ नहीं आ रही। आप अरबिक में बताएं, फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आपको बात सही समझ में आई है और आपने सही बताया है, लेकिन ये जो इससे गौर फिक्र की बात ये कह रहे हैं ना, वो कुछ और है, वो जरा आगे है। मैम वो क्या है? हाँ जी,
उमामुन तज़हबु व उमामुन तजीउ व उमामुन तुहलकु व उमामुन तिस्खलकु तुस्तखलफु 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 वमन ज़ा यस्तखलिफुहा वमन ज़ा युहलिकुहा व इला ऐना तज़हब। शाबाश, क्या मायने इसके, क्या क्या कह रहे हैं ये? जी, इसमें कह रहे हैं कि ये उम्मतें कहाँ चली जाती हैं और जो उम्मतें ये उम्मतें हलाक कर दी जाती हैं जो, और ठीक ये है, इनके पीछे जो आती हैं, मतलब जो पहले चली जाती हैं और उनके पीछे जो आती हैं, ये सब कहाँ चली जाती हैं और कौन इनको जानशीन बनाता है और कौन इनको हलाक करता है, और ये सारे लोग जो हैं वो कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अच्छा, अब ये जो है ना, यहाँ पे जो ये बात कर रहे हैं कि वहादिल उममुल मुख्तलिफतु मन खलकहा, तो ये जो जब उमम की बात आ रही है, मुख्तलिफ उम्मतों और अक़वाम, तो आपके ज़हन में क्या क्या आता है? आप चैट में लिखिए कौन सी उम्मतें, मसलन क्या, लिखिए चैट में, मसलन कौन सी उम्मतों की बात हो रही है। ठीक है जी, एक हमारी साथी ने लिखा है आंट्स, ओके, चूंटियां भी तो एक उम्मत है, कितनी उनकी नस्ल है ना, इंसान, जानवर, उम्मत मुस्लिमा। हम अमूमन बस उम्मत मुस्लिमा तक ही रह जाते हैं ना, लेकिन ये उम्मतों की जब बात कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़े स्पेक्ट्रम में बात कर रहे हैं। ये सिर्फ कौम समूद, कौम आद की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ चीजों की बात कर रहे हैं जी। और बताइए, जिन, चलें जी, तमाम मखलूक, तमाम मखलूक में तमाम मखलूक तो एक हो गई ना, लेकिन उसमें उम्मतें तो अलग अलग है ना, चरिंद हैं, परिंद हैं, जिन हैं, और बताइए, तितलियां हैं, गुड, परिंदे हैं, फिश हैं, पौधे हैं, ये सब उम्मतें है ना, अपनी अपनी एक लिविंग इनका वर्ल्ड है, एक जानवर हैं, मछलियां हैं, पौधे हैं। ओके, आप रिपीट हो रहा है, ठीक है। आप देखें कि मैं अभी पिछले दिनों एक म्यूजियम में गई, मिस्टिक एक्वेरियम देखने गई। एक्वेरियम था वो फिश का, यहाँ मैं कनेटिकट के पास हूँ यूएस में, तो बहुत मशहूर है वो एक्वेरियम, मिस्टिक एक्वेरियम। उसमें अमेजिंग सी वर्ल्ड के हवाले से चीजें मैंने देखी, इतनी मबहूत कर देने वाले ऐसी ऐसी फिश जिनकी कि आप, जो आपको फिश लगती नहीं है, आप कहेंगे फिश की तो हमारे ज़हन में एक मखसूस सी शक्ल होती है ना, उस तरह की नहीं, अजीब व गरीब शक्ल। एक फिश थी, वो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे शक्ल है इंसानी, चमगादड़ की तरह की इंसानी शक्ल है, और गले में हार पहना हुआ बिल्कुल लग रहा था। यानी पिक्चर्स मैंने खींची है, मैं अपनी फेसबुक पे इंशाल्लाह उनको अपलोड करूंगी किसी दिन, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था अपलोड करने का। और ऐसी ऐसी उसमें फिश थी, यानी एक वेल है जिसको जूनू वेल कहते हैं, वो इतनी फ्रेंडली वेल, खेलती है आपके साथ, बहुत बड़े पॉन्ड में है, बहुत बड़े पॉन्ड में, उसके पॉन्ड पे टिक टक करो ना तो भाग के आती है, आके आप मुंह खोलती है, आपकी उंगली मुंह में लेने की कोशिश करती है, इतना फ्रेंडली जानवर। और दूसरी तरफ शार्क, इतनी खतरनाक ह्यूज, दोनों को देखें तो आप कहें या अल्लाह, एक ही उम्मत है, यानी एक ही फिश की सी वर्ल्ड है ना, लेकिन दोनों में इतना फर्क। और कुछ भी बेहद छोटी मछलियां, और दूसरी तरफ शार्क और इसकी जैसी बड़ी बड़ी मछलियां। तो ये आगे यहाँ पर ये बात कर रहे हैं ना कि वहाज़े सिगारु मन कब्बरहा, यानी ये भी बात कर रहे हैं कि छोटे जो जानवर हैं, ये छोटी जो उम्मतें हैं, इनको किसने बड़ा किया, इस पर आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने तो सी वर्ल्ड की बात की, लेकिन आप लोगों ने माशाल्लाह और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप बर्ड्स की बात लिख रहे हैं, आप इंसेक्ट्स की बात लिख रहे हैं, आप कीड़े मकोड़ों की बात कर रहे हैं, मक्खियों की बात करें, ये सब उम्मतें हैं ना। हम तो इनको नहीं समझते, हम तो कहते हैं हम ही एक उम्मत है बस, लेकिन अल्लाह की तो सारी मखलूक है, और हर एक अपनी जगह अल्लाह ने परफेक्ट बनाई है। अब ये इस पर आते हैं, जो नेक्स्ट मेरा सवाल है वो ये है, जो ये बात कर रहे हैं वहाज़े सिगारु मन कब्बरहा, यानी कि ये छोटे किसने उन्हें बड़ा किया। अभी आपने तितली की बात की ना एक साथी ने हमारी, तो अब आपने क्या करना है कि आपने
तदब्बुर करना है कि तितली जो है कैसे वजूद में आती है, कैसे वो छोटे से उससे किस तरह वो निकलता है, कोकोन से निकलती है, किस तरह वो बड़ी होती है. जरा गौर कीजिएगा, जरा देखें, सर्च करें कि तितली किस तरह छोटे से बड़ी होती है. और फिर इसी तरह ये जो कितने जानवर ऐसे हैं, ये आपका होमवर्क है, जरा देखिएगा कितने जानवर ऐसे हैं जो यानी कितनी ऐसी उम्मत है, ये मखलूक है जो अंडों से निकलती है. अंडों में तो कुछ बिल्कुल छोटी होती है ना, निकल के वो क्या बन जाती है, बड़ी हो जाती है. तो ये जनाब, ये ऐसे ही नहीं है कि कैसे छोटी से बड़ा करता है अल्लाह ताला. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हर आन अल्लाह ताला नए से नए अपनी शान दिखा रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है जी. अब आते हैं हम नेक्स्ट बात पर, और ये बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ये बार बार मुसन्निफ ने इसको अब दोहराया है. वो कहते हैं कि हर आन हर लम्हे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से कुछ अमल हो रहे हैं. अब मैं चाहूंगी कि वो कई अमल हैं जो हो रहे हैं, तो मैं चाहूंगी आप में से एक एक साथी वो पढ़े कि वो क्या अमल हो रहे हैं अरबिक में. जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, उनसे हम शुरू करते हैं. वो क्या क्या अमल हैं जो हो रहे हैं. पहला बताइए जी. साजदा सईद आप पढ़ेंगी, कहाँ से? जी. खालदा आपका माइक ऑन है, आप पढ़िए. वफी कुल्ली लहज़तिन तनफलिकु बिअम्रिल्लाहिल हब्बतुस साकिना अन नब्ततिन नामिया व तनफलिकु नवातुल हामिदतु अन शजरति साइदा व तनफलिकुल बैदतुस साकिनतु अन तैरी यतहर्रकु व याकुला व यशरब वफी कुल्ली लहज़तिन याकुलु व यशरबु. ठीक है. अच्छा, इसके अंदर बताइए कि किन दो चीजों के बारे में वो दो तीन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. एक तो बीज के बारे में बात कर रहे हैं कि हर आन मुख्तलिफ पौधे पैदा हो रहे हैं. एक्सप्लेन नहीं किया, ये सिर्फ बता दें कि बीज से पौधा बनता है और पौधा बनता है. और जब उसके अंदर ताकत बढ़ती है तो फिर वो पहले तो एक नर्मो नाजुक कोंपल होती है, फिर वो पूरा बढ़ते बढ़ते एक ट्री और एक मजबूत पौधा बन जाता है, और फिर वो फल भी देता है. और फिर उसके बाद जब वो खत्म होने का उसका टाइम आता है तो उसके अंदर खुद उसके बीज बन जाते हैं. वो जैसे मैं देखती हूँ, पालक अगर लगाई है, हरा धनिया लगाया है, तो वो खुद उसके बाद वो एंड प्रोडक्ट ये होता है कि वो अपने बीज खुद दे रहा होता है हमें, ताकि हम उसको नेक्स्ट साइकिल के लिए सेव कर लें. और फिर जिस तरह उन्होंने लिखा है कि किस चीज पे बात कर रहे हैं इसके अलावा, इसी जो आपने पढ़ा इसमें गुठली की भी बात हो रही है कि गुठली जिस तरह ठहरी हुई है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है गुठली, लेकिन जब वो मिट्टी में जाती है तो अल्लाह की कुदरत से उसमें जिंदगी आती है और उस गुठली में से दरख्त निकलता है और पौधे निकलते हैं. और इसी तरह एक अंडा है कि अंडा भी एक साकिन नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उसके अंदर से परिंदे निकल सकते हैं, मुर्गी निकल सकती है जो कि लिविंग होती है, और वो हम उसको खाते भी हैं, पीते हैं. तो ये है कि अल्लाह ताला मुर्दे से जिंदा को निकालता है और फिर जिंदा को मुर्दे से निकालता है, जैसे कुरान शरीफ में कई जगह आया है. तो ये उसकी जवाब मुख्तसरन मुझे चाहिए, क्योंकि हमें कई चीजें लेनी है. तो बाकी साथियों से कहूंगी कि मुख्तसरन जवाब दें. साकिन दाने से पौधे, गुठली से दरख्त, और अंडा साकिन से परिंदे. ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर. खालदा आपने बहुत अच्छी तरह एलेबरेट कर दिया. नेक्स्ट पर आते हैं. नेक्स्ट आइए जी, कौन पढ़ेगा? जी अदीबा आप पढ़ेंगी. وفي كل لحظة تتحول صهار القاهلة नहीं ना, इससे पीछे आपने छोड़ दिया. وفي كل لحظة يتكون بأمر الله من النطفة الحامدة جثة متحركة ذات سمع وبصر وعقل في كل قرية وفي كل مكان وفي كل زمان. शाबाश, माशाल्लाह. इसमें क्या कह रहे हैं?
اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر لمحے نطفے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مردہ نطفے سے ایک حرکت کرنے والا اللہ جسم پیدا ہوتا ہے جو سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے اور عقل ٹھیک، والا ہوتا ہے. کہاں کہاں ہوتا ہے یہ؟ ہر بستی میں، ہر جگہ، ہر مکان و زمان میں. ہر زمان، بالکل درست. ٹھیک ہے جناب، بارک اللہ فیک. اچھا جناب، اور جنہوں نے بتا دیے وہ ہینڈ ڈاؤن کر دیں. سعدیہ احمد آپ بتائیں گی مزید اور حیران کیا ہو رہا ہے، ہر لحظہ کیا ہو رہا ہے؟ وفی کل لحظۃ تتحول سحار القاہلہ الی ریاض مزہرۃ مثمرہ. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں یہ ہو رہا ہے ہر آن خشک صحرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلتا رہتا ہے. ان کو مطلب اس میں بارش ہوتی ہے تو وہ اس کی ذرا ہرے بھرے ترجمہ ہو کریں، جاتے یہ ہیں. بڑا خوبصورت فریز ہے، اس کا ذرا ترجمہ کریں جو آپ نے پڑھا، بہت ہی خوبصورت فریز ہے. ہر لمحے پھیر رہا ہے، چینج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ خشک صحرا کو طرف باغوں کے جو چمکتے ہیں مثمرہ یعنی پھل دیتے ہیں. بارک اللہ فی علمک. اور ہر لمحہ بدل رہا ہے پیاسے صحرا چمکتے پھلدار باغوں میں. جی کتنی خوبصورت طریقے سے بتایا نا. ہمیں تو میرا جی خیال ہے اتنی خوبصورت ماشاء طریقے اللہ. سے بیان بھی نہیں کرنا آ پاتا نا، لیکن ہم جی جب پڑھ رہے ہیں نا تو اپنی قابلیت میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں. لیکن جب ووکیبلری آپ کی بڑھتی ہے، جب آپ ایسی چیزیں پڑھتے ہیں تو آپ کی ووکیبلری بڑھتی ہے نا. تو بالکل. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری ووکیبلری کو بڑھا رہا ہے. جی اور اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ. بس لگتا ہے کہ یہ تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اور ہم ہر وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو خود بخود ہو رہا ہے اور یہ پھل ہوتے دانے ڈلتے ہیں، اور مگر اگر اللہ نہ چاہے تو کسی دانے میں سے پھل نہیں نکل سکتا، درخت نہیں بن سکتا. بالکل، جزاک اللہ خیر. اب جناب اور لیتے ہیں ہم سحری. میری آواز آ رہی ہے؟ چلے مسز دانش آپ پڑھنا چاہتی ہیں، اور بتائیے چوتھی چیز میں بتائیں. ایکچولی تھوڑا سا نا پیچھے جو وہ بیج کی بات ہوئی تھی نا، میں اس وقت بولنا چاہ رہی تھی، میرے مائک میں کچھ پرابلم ہو گیا تھا، تو میں اپنا ایک بولیے. چھوٹا سا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی تھی کہ میں نے اپنے گھر کے باغ میں نا ٹماٹر لگانے کی کوشش کی، اور میں نے وہ ڈبے کے اندر میں نے کہا سیڈلنگ کروں گی، ٹماٹر ڈالوں گی، سیڈلنگ کروں گی. وہ نہیں ہوا، وہ گل گئے ڈبے کے اندر ہی. وہ تھوڑے دن بعد نا مٹی کے اوپر خود ہی سے نا کچھ چند ایک پودے نکلے، 10-15. تو میں نے مالی سے پوچھا، میں نے کہا یہ کس چیز کے پودے ہیں؟ اس نے کہا یہ ٹماٹر ہے. میں نے کہا ٹماٹر تو میں نے لگایا ہی نہیں اس میں. وہ ہوا یہ کہ میں نے مٹی میں جب وہ ٹماٹر رکھا تھا تو وہ چند ایک بیج گر گئے، اور وہ خود ہی سے وہاں پہ جو میں نے کوشش کی تھی ڈبے میں لگانے کی وہ نہیں لگے، لیکن وہ بیج جو مٹی میں اللہ کی طرف سے خود ہی سے گر گئے، وہ ماشاءاللہ 10-12 پودے بڑے بڑے پودے بنے، اور ان میں اب پھل بھی آنا شروع ہو گئے. تو وہ میرے لیے ایک بڑی فیسینیٹنگ اور ایک قدرت والی چیز تھی کہ میں سبحان نے اللہ. جو کوشش اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کی اس میں کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن جو بیج اللہ نے زندگی دینی تھی وہ اس طرح سے میرے بغیر علم میں آئی، ماشاءاللہ وہ 10-15 پودوں کو زندگی مل گئی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی یہ بہترین آرگینک غذا کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور صحت بخش ہو آپ کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور بتائیے جی، کون بتائے گا؟ سحرش انصاری آپ بتائیں گی؟ اگر آپ نے ابھی تک نہیں بات کی تو آپ بتائیے اور کیا ہے، کیا حیران ہو رہا ہے؟ اور یہ حیران ہو رہا ہے کہ باجی ہم لوگ کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کو جو ہے مردہ میں بدل رہا ہے اور مردہ یہاں سے سے زندہ بتائیں کو نا، نکال رہا ہے. یہاں سے بتائیں نا. دیکھیں 3 چیزیں تو بتا دی نا، لائن سے چل رہے ہیں نا ہم. اور کیا ہو رہا ہے؟ پڑھیے. اور یہ ہو رہا ہے کہ ہوائیں جو اللہ تعالیٰ چل رہا ہے وہ ہوائیں ہر وقت بدل رہی ہیں، اور ہر آسمان سے جو ہے اللہ تعالیٰ پانی اتار رہا ہے، اور ہر لمحہ زمین سے جو ہے نباتات نکلتی ہے، اور ہر آن جو ہے وہ طلوع ہو رہی ہے، یعنی صبح جو ہے وہ طلوع ہو رہی ہے، درختوں سے پھل نکل رہے ہیں، اور ہر لمحہ ماؤں کے پیٹوں سے جو ہے پیدائش ہو رہی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور اسی بالکل وقت میں کتنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. بالکل. یہ وَكُلِّ لَحْظَةٍ تَهِبُ رِيَاحٌ وَفِي كُلِّ وَقْتٍ تَحْمِلُ الرِّيحُ سَحَابًا. یہ والی بات پڑھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. جی اور بتائیے، کون بتائے گا؟ شاہدہ پروین آپ بتائیں گی اور کیا ہو رہا ہے؟ 5ویں چیز کیا ہو رہی ہے؟ حیران. میں یہاں سے پڑھی ہوں، هو الذی ذراکم فی الارض باللیل نہیں تحشرون آپ هو بتائیں. الذی نہیں، کہاں سے ہو رہا ہے آپ بتائیں.
میں تو لائن سے چل رہی ہوں بالکل. آپ اگر آپ لوگوں نے پڑھتے ہوئے مارکنگ کی ہوتی نا وفی کلی وفی کلی وفی کلی وفی کلی, آپ فوراً پک کرتے تھے. وفی کلی لحظتن 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 5 بار آ رہے. تو چوتھی بار کیا ہے؟ بلکہ چوتھی بار تو انہوں نے پڑھ لیا, 5ویں بار سمرین آپ پڑھی. وكل إله راجعون. لحظة يموت أحياء ويولد أحياء وكل إليه راجعون. ترجمہ کیجیے. اس وقت کئی لوگوں کی جان نکل رہی ہوگی اور پیدا ہو رہے ہوتے ہیں زندہ, اور سب کے سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. جی اس وقت نہیں, اور ہر لمحے وہ موت دیتا ہے زندگی کو. دیکھیں جو ان کی فریز جو جس طرح وہ لے کے چل رہے ہیں نا, بہت خوبصورت فریز میں لے کے چل رہے ہیں. اور ہر لمحے ہوائیں چلتی ہیں, پیچھے تھا اور ہر لمحے. دیکھیں میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ اس کو ذرا سے اس کو اس طرح پڑھیں. اور ہر لمحے پیدا ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ساکن دانا. یہاں سے وہ پہلی بات شروع کرتے ہیں, پھر دوسری شروع کرتے ہیں, اور ہر آن ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ساکن نطفہ ایک متحرک جسم میں. پھر تیسرا, اور ہر لمحے بدل رہے ہیں پیاسے صحرا چمکتے پھلدار بادلوں میں. چوتھی چیز, اور ہر لمحے ہوائیں چلتی ہیں اور ہر وقت اٹھاتی ہیں بادلوں کو. اور پانچویں, اور ہر لمحے وہ موت دیتا ہے زندگی کو اور پیدا کرتا ہے زندگی کو, اور ہر چیز کو اس کی طرف لوٹنا ہے. صورتی سے پوری زندگی کا نقشہ کھینچ دیا. سبحان اللہ. اس میں ایک چیز شیئر کروں. جی پلیز ضرور کیجیے. جیسے یہاں پہ یخی و جمی, تو تمہاری ایک میٹ تھی, تو جیسے وہ بیبی ہونے والا تھا تو کوما میں چلی گئی. تو حالانکہ اس کی مدر کو پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی, تو جیسے سو گئی تو کہتی ہے مجھے تھوڑا فیل ہوا کہ کوئی بیڈ شیٹ میں اندر کوئی چیز ہل رہی ہے. تو اس نے دیکھا تو اس کا بیبی آلریڈی ہو گیا نا جیسے, لیکن اس کی ماں کو ہوش نہیں آیا تھا, وہ اسی طرح ہی مر گئی تھی. تو اسے اللہ کی ذات کا پھر ایسے آتا ہے کہ دیکھو یہ کس طرح زندہ سے مردہ کو اتنی وہ کلیئر. پھر آج جب بھی وہ ذہن میں پڑھتی ہوں تو آتی ہے کہ دیکھو اللہ نے اس کی کیسی کلیئر جیسے سمجھا دیا کہ کس طرح میں زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہوں. دیکھیے جب وہ اس کا ایک بیلنس سسٹم ہے نا, کہ وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے, پیدا کرتا ہے اور لوٹاتا ہے چیزوں کو. کائنات میں ہر آن, جو بہت اچھا کسی نے ہماری ساتھی ایک لکھ رہی ہیں چیٹ میں, انہوں نے لکھا ہے کہ کائنات میں ہر تبدیلی, جو ہر آن جو تبدیلی واقع ہو رہی ہے نا, اس کا ذکر ہے. میرا انیلا لکھتی ہیں کہ انیلا آپ جو لکھ رہی ہیں آپ بول کے بتا دیں. اچھی بات کی آپ نے رمضان کے حوالے سے. اگر آپ شیئر کرنا چاہیں اپنی یہ فیلنگز کو تو کر لیں, اگر آپ موجود ہیں انیلا. شاید ان کو مائک نہیں کھل رہا ان کا. رمضان کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, اور یہ جو اللہ کی محبت, اس کلاس سے جو اللہ کی پہچان اور محبت آئی ہے, اس کو ہم ان تک پہنچائیں جو ابھی تک اس سے محروم ہیں, لوگوں تک پہنچائیں ہم. اور خاص طور پہ میں آپ سب سے ایک اور گزارش کروں گی رمضان کے حوالے سے کہ دیکھیں اس رمضان میں بھی اور اس سال کا بھی ٹارگٹ سیٹ کریں کہ قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھیں. یہ مصنف آپ دیکھیں کہ ہر چیز کے لیے دلیل کہاں سے لاتے ہیں, قرآن سے لے کے آتے ہیں نا, کیونکہ ان کو قرآن کا ترجمہ اور فہم اور تدبر اور غور و فکر ہے. اور غور و فکر اور تدبر کا پہلا دروازہ کھلتا ہے آپ جب عربی کے الفاظ کی پہچان کرتے ہیں, جب آپ ترجمہ سیکھتے ہیں. تو آپ میں سے بہت سے لوگ تو خود ماشاءاللہ پڑھانے والے ہیں نا, اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں اور ٹیچرز بھی ہیں. تو آپ ٹارگٹ سیٹ کریں اس سال کا کہ اپنے ترجمے کو اچھی طرح پکا کریں اور لوگوں کو ترجمہ سکھائیں قرآن کا. لوگ دورہ قرآن سن لیتے ہیں, لوگ تجوید پڑھ لیتے ہیں, حفظ کر لیتے ہیں, لیکن قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھتے, دل پہ اثر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہیں تک ہم نے بات مکمل کر لی ہے. آخری سوال میرا جو تھا وہ آپ خود کیجئے گا کہ وہ پس پاک ہے سبحان اللہ, وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. وہ دونوں چیزیں جس میں وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں ان کو آپ دونوں کو پڑھیں. اور میں ایک بات اور یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ہماری آج آخری کلاس ہے فقہ القلوب کی.
کیونکہ بہت سے لوگ اب دورہ قرآن بھی شروع ہو رہے ہیں اور وہ رمضان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ روزانہ پروگرامز ہوں گے تو اس کو اٹینڈ کرنا چاہیں گے. تو انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد ملیں گے فقہ القلوب کی کلاس میں. لیکن ہم 8 تاریخ سے قرآن کے موتی کے نام سے جو پروگرام شروع کر رہے ہیں آپ سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر آپ اپنے گروپس میں ہی رہیں گے تو ہم آپ کو انہی گروپس میں اس کے لنکس اور زوم کا لنک اور فیس بک کا لنک شیئر کرتے جائیں گے. اور ہم اس میں ہر روز ایک کوئز بھی دیں گے تاکہ روز کے روز آپ دیکھیں کہ جتنی بات ابھی تو آپ کوئز دیتے ہیں نا کلاس کے بعد, وہاں ہم کوئز پول ساتھ ساتھ کروا کے دیر اینڈ دین آپ کو رزلٹ بھی بتا دیں گے انشاءاللہ کہ آج کا جو لیسن آپ نے سنا اس کے 10 یا 15 سوالات ہم بنائیں گے اور آپ سے وہی کریں گے اور وہی آپ کا رزلٹ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کتنی بات سمجھ میں آئی. یہی اپنی قابلیت بڑھانے کا طریقہ ہے. بہت سے لوگ بہت کچھ سنتے رہتے ہیں, کبھی اس کو سنتے ہیں, کبھی اس کو سنتے ہیں, کبھی اس کو سنتے ہیں, لیکن خود غور و فکر کر کے اپنی قابلیت نہیں بڑھاتے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کے اپنی قابلیت بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آنے والا رمضان آپ کے لیے بہترین مہینہ ثابت ہو, آپ اس میں بہترین طریقے سے عبادت کریں. آپ کو قیام اللیل سے لے کر حفظ سے لے کر تجوید اور غور و فکر قرآن پر, یعنی ہر طریقے سے قرآن سے آپ کا بہترین تعلق قائم ہو اور آپ لوگوں کو بھی پہنچانے والے بنیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آپ سب کے لیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں اختتام کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.